تاج شریعت فخر ازہر کی صورت، تاج شریعت فخر ازہر کی صورت، کی صورت، کی صورت، کہ ہم کو ملے جو پیر بریلی والے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح محبت کر لو؟ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور سنورے اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لی اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور عنقریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ، اور اللہ ہے صلہ دینے والا جاننے والا۔ یہ آیات بینات اور ان کا ترجمہ بات چل رہی تھی منافقین کے سلسلے میں۔ اس سے پہلی والی آیتیں جو نفاق اور منافقت کی علامتیں بیان کی ہیں، اب یہاں سے ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے، ایمان والوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھو اے ایمان والوں، منافقین کی یہ عادتیں ہیں، یہ خصلتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز تو اللہ نے فرمایا اتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر کے۔ ایمان والوں سے دوستی میں وہ اپنی شان گھٹنا سمجھتے ہیں اور کفار و مشرکین سے سانٹھ گانٹھ کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی پہلی علامت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ کفار و مشرکین کے پاس عزت طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں جاتے کس لیے ہیں؟ کہ ہماری تھوڑی سی عزت بڑھ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزت تو سب اللہ کے پاس ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں مومنین کے اوپر جب کوئی آفت آئے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مومنین کا جن دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، اگر مومنین کو فتح مل گئی تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے اس لیے فتح ہو گئی، اور اگر مومنین کو شکست ہوئی، کافروں کو فتح ہوئی، دشمنوں کو فتح ہوئی، تو ان کے پاس جا کر کے کہتے ہیں اس جیت کا سبب ہم ہی ہیں کہ ہم نے تم لوگوں کو مسلمانوں کے شر سے بچایا۔ ادھر جا کر کے یہ بات کرتے ہیں۔ منافقین کی یہ بھی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کی علامت یہ بھی ہے کہ جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، بے دلی سے کھڑے ہوتے ہیں، عبادت میں ان کا دل نہیں لگتا۔ یہ منافقین کی علامتیں ہیں۔ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس میں ہیلے بہانے کر جاتے ہیں، چھپا لے جاتے ہیں، کچھ بچا لے جاتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو قادر حی و قیوم ہے، جو ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے کسی عمل سے غافل نہیں، اسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں منافقین۔ یہ سب علامتیں ہو جانے کے بعد اللہ عز و جل نے اب ایمان والوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ یہاں سے جو آیتیں ہیں اب تمہارے خطاب پر ہیں، ایمان والوں کو خطاب ہے۔ اس میں رب تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے بچنے کا آرڈر دیا، اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اس مسئلے کی وضاحت میں کر دوں، کیا مسلمان کا نان مسلم کے ساتھ دوستی کرنا ناجائز ہے؟ دوستی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ مسائل بھی ہیں اس پر۔
یہاں کون سے دوست بنانے کی ممانعت آئی ہے؟ دوست جو ہے کئی معنی میں ہیں. آپ کا پڑوسی ہونے کے اعتبار سے دوست ہے، کبھی آپ کا بزنس کا تعلق ہونے کے اعتبار سے دوست ہے، کبھی آپ ہم کلاس ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں سیم، اس اعتبار سے دوست ہے، کبھی کلیگ ہے اس اعتبار سے دوست ہے. لیکن دوست جس معنی میں قرآن نے کہا ہے وہ ہم راز کو کہتے ہیں. ہمارے راز اس کو بتائے جائیں، ان کے راز ہمیں معلوم ہوں، اس دوستی کے لیے منع کیا گیا ہے. ہاں، اسلام نے غیر مسلموں سے کلی طور پر دوستی کو منع نہیں کیا. تم تعلقات رکھ سکتے ہو. فرق دو چیزوں کا ہمیشہ یاد رکھنا، ایک موالات ہے، ایک معاملات ہے. مثال کے طور پر میرے آپ سے موالات یعنی محبت ہے، قلبی تعلق ہے، اس لیے کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں آپ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، میرے لیے عزیز بھائیوں کی طرح ہیں. یہ ہماری دینی محبت ہوتی ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ تمہارے گھر میں عید آئی میں چلا آیا، میرے گھر میں عید آئی تم چلے آئے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ہم آنا جانا یہ سب باقی رہتے ہیں. یہ موالات میں سے ہے، دینی محبت کرنا. میں تمہاری فکر میں لگا رہا ہوں، آپ میری فکر میں لگے رہیں، خیر خواہی ایک دوسرے کی کرنا، یہ موالات ہے. اور ایک معاملات ہے. معاملات میں ہوتا یہ ہے کہ میاں لین دین ہے ہمارا آپ کا، بس یہیں تک قائم رہے گا. آپ سے مجھے سامان خریدنا ہے، مجھے پیسے دینا ہے آپ کو، آپ نے سامان مجھے بیچا، میں نے آپ کو پیسے دے دیے. یہ معاملات، یہ تو پوری دنیا کے ہر طبقے کے ساتھ جائز ہے. آپ سب کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں. آپ تاجر ہیں، آپ دکان میں بیٹھے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ خریدنے والا صرف ایمان والا آنا چاہیے، ایسا نہیں ہے. اسلام نے کلی طور پر اس میں اجازت دی کہ معاملات میں آپ سارے لوگوں کے ساتھ رہیں. موالات جو ہے وہ ہر قوم اپنے اپنی کچھ نہ کچھ اسپیشلٹی رکھتی ہے، خصوصیات رکھتی ہے. اسی طرح اسلام نے بھی اپنی کچھ خصوصیات رکھی ہیں کہ آپ دینی معاملات میں یہ نہیں کہ آج کسی نان مسلم کو میں نے بلا کر کے اپنے ہاں نماز پڑھا لی اور اس کا دل رکھنے کے لیے کل مندر میں جا کے پوجا کر لی. یہ ہو گئے موالات، یہ دینی محبتیں ہو گئیں. ہاں کبھی کوئی نان مسلم تمہارے ساتھ آیا رمضان کا افطار کرنے کے لیے، تم اس کو دینی دعوت میں شریک کیا، یہ دین کا معاملہ تھا. وہ آ گیا تمہارا دل رکھنے ہزاری نیٹ ورک پنجاب نیو نیکسٹ تقریر منقبت سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب یہ کہتے ہیں یہ دینی معاملات. دینی معاملات میں اسلام کہتا ہے کہ تمہاری اپنی ایک آئیڈینٹیٹی ہے، تم اپنے ساتھ میں خصوصیت پیدا کرو. یہ نہیں کہ اسلام کو ہر گلی کوچے میں لے جا کر کے تم اس کو دوسرے رنگ و روپ دینے لگو. جیسے بعض دانشور کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، انہوں نے یہ کہا تھا کہ نجات کے لیے ایمان ہونا ضروری نہیں، اچھے کام کرنا بس کافی ہے. وہ چاہے کسی بھی قوم میں وہ اچھے کام کرتا ہو، سب کی نجات ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. ایمان شرط ہے ہمارے ہاں، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ایمان شرط ہے. تو ہم ایمان کے ساتھ ہی اپنی نجات کو سمجھتے ہیں، اور اس ایمان کے اوپر دوسرا غلاف نہیں چڑھاتے. اس ایمان کی دولت پر ہم دوسرا غلاف نہیں چڑھاتے. دیکھیں اب اگر یہاں سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو تو وہ اپنی تکلیف کو خود علاج کر لے، لیکن ہر قوم کی خصوصیات ہوتی ہیں. مسجد کی اپنی ایک شکل ہے، مندر کی اپنی ایک شکل ہے، گرودوارے کی ایک شکل ہے، چرچ کی ایک شکل ہے یا نہیں؟ دینی معاملات میں سب کی ایک آئیڈینٹیٹی ہے. لباس میں بھی بہت سارے لوگوں کا فرق ہے. ہم اسلامی اعتبار سے جبہ قبہ ٹوپی اور امامہ شریف زیب تن کرتے ہیں. پنڈت کبھی کبھار جو سنیاسی ہوں، یوگی ہوں، وہ بنا سلے ہوئے 2 کپڑوں میں رہتے ہیں. جو عیسائی پاپ ہے وہ بھی ایک لانگ سوٹ میں رہتا ہے. گرودوارے میں وہ بھی ایک بڑی پگڑی کے ساتھ، اور ان کا اپنا ایک لباس ہے، ایک شعار ہے. سب کی اپنی اپنی ایک خصوصیات ہے یا نہیں ہے؟ سب کی اپنی ایک خصوصیت ہے. اسی لیے کہا گیا جو جس دائرے میں ہے اس میں اسے رہنے دو.
یہ نہیں کہ تم جا کر کے کلنک لگا لیے، کشکا لگا لیا، ٹیکا لگایا اور کسی پنڈت کو جا کر کے امامہ پہنا دیا اور کسی پاپ کو جا کر کے لنگی پہنا دیا۔ یہ تمام چیزیں آپ ایک کو دوسرے کا رنگ دینے کی جو کوشش کر رہے ہیں، کوئی کسی کے رنگ کو قبول نہیں کرتا، بلکہ یہ ایک پانچواں رنگ الگ بن جائے گا، ہوتا کچھ نہیں ہے۔ سیکولرزم کے اعتبار سے بعض لوگ اس طرح مکس چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں پر بھی رہیں آپ اپنی آئیڈینٹیٹی کے ساتھ، اپنے دین کے تشخص کے ساتھ رہیں۔ میں خود شریک ہوا ہوں بہت سارے سرو سمیلن پروگراموں میں جہاں پر ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے دین کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کی بات کروں۔ میں وہاں پر ایک ترجمان بن کر کے گیا ہوں، تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے دین پر قائم رہوں اور میں اپنے دین کی نمائندگی کروں۔ دنیا اس بات کو بھی سمجھتی ہے کہ 4 کمپنیوں کے ہم اگر ایمبیسیڈرز کو بلائیں، بڑی بڑی کمپنیاں جو ان کے ترجمان بن کر کے آئیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی کمپنی کا ہی برانڈ لے کر کے آئیں گے، کیونکہ وہ اس کمپنی کے ایگزیکٹو ہیں یا تو پھر اس کے پرچارک ہیں۔ وہ اپنی کمپنی کا پروڈکٹ لے کر کے آپ کے سامنے آئیں گے۔ سیمسنگ والا آیا ہے، ایپل والا آیا ہے اور دیگر کمپنیوں والے کھڑے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سیمسنگ والا ایپل والے کی بڑائیاں بیان کرے، اسے کمپنی دوسرے ہی دن فارغ کر دے گی۔ تجھے بھیجا تھا ہم اپنا ایمبیسڈر بنا کر کے، تو گا رہا ہے کسی اور کی۔ ایپل والا اپنے برانڈ کو لے کر کے آئے اور پھر کہے میاں کیا کہنا ہے سیمسنگ کی، ایپل والا اسے فارغ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تجھے میرے کمپنی کی بات کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو میرے کمپنی کی بات کر۔ دنیا بھی اس اصول کو سمجھتی ہے۔ تو اے میرے دینی عزیز بھائیوں، آپ سب کو بھی اپنا برانڈ سمجھ لینا چاہیے کہ میں جس خطے میں بھی رہوں، اللہ اور اس کے رسول کا ترجمان بن کر کے جاؤں۔ میں میرے دین کا تشخص اور میرے اسلام کی اچھائیاں لے کر کے جاؤں۔ دیگر ادیان پر مجھے حملہ کرنا نہیں ہے، میں دوسرے مذاہب پر حملہ کرنے کی بات نہیں کرتا، نہ ہی میں ان کی خرابیاں بیان کرنے بیٹھا ہوں۔ ان کو اپنے دین کا پرچارک بنے رہنے دیں، آپ تو کم سے کم پورے اسلام میں داخل رہو۔ بس اتنی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ تم دوسروں سے دوستی نہ کرو، اس دوستی کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایسی چیز نہ ہو کہ تمہارے اوپر غلاف ہی دوسرا چڑھ جائے، پتہ ہی نہیں چلے کہ کون سی شکل والا ہے تم۔ اب آج ایسا ہی ہو گیا ہے، ایک مسلمان تختہ مشق بنا ہوا ہے۔ تختہ مشق جانتے ہیں؟ سب لوگ اس پر ٹرائی کرتے ہیں، سارے لوگ آ کر کے اس پر اپنا اپنا ایک ایک رنگ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سارے رنگ آ گئے، یہ بیچارہ اپنا ہی رنگ بھول گیا۔ اس کا اپنا کیا تھا؟ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں، سیکولرزم کے اعتبار سے جو لوگ کوشش کر بھی گئے، سیکولرزم جو ہے سیدھے اس کا ترجمہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا منافقت۔ یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، ہم درمیان والے ہیں، اسی کو تو منافقت۔ بہرحال سیکولرزم میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، میں ساری چیزوں کی خرابی نہیں کر رہا ہوں۔ جب یہاں ہندوستان میں ہندو تھے اور مسلم تھے، تو دیکھیں ایک شخص نے کوشش کی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا سارے لوگ ایک ہو جائیں ایک ہو جائیں، میں بھی کہتا ہوں ایک ہو جائیں، لیکن تیسرے نہ بن جائیں۔ آپ اپنی آئیڈینٹیٹی ختم کر کے دوسرے کے ساتھ ہونے کی بات نہ کریں، اپنے تشخص کے ساتھ رہیں، اور جتنے آپ کے ساتھ ضم ہو جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کا نعرہ نہیں لگایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک ساتھ ملانے کا حکم نہیں فرمایا تھا؟ حکم فرمایا، لیکن حضور اپنے آپ کو بدل کر ان کی طرح نہیں کیے، بلکہ ساروں کو بدل کر اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کیا۔ یہی اسلام ہے۔ اب بھارت میں، ہندوستان میں ایک مسئلہ ایسا پیش آیا ہے، توجہ سے سنیں۔
اور بہت سارے لوگوں کو شاید ان کی فکر بدل جائے اس سے. ہندو تھے، مسلم تھے، ہندو اپنے ہندوانہ رسم و رواج میں تھے، پوجا میں ہیں، ان کے اپنے تہوار ہیں، ان کے اپنے شعار ہیں. مسلمانوں کی اپنی عبادتیں ہیں، ان کی مسجدیں ہیں، ان کے اپنا لباس ہے، ان کے اپنے تہوار ہیں. لیکن ایک صاحب آئے، گرو نانک. گرو نانک پوری دنیا گھومے ہوئے شخص. گرو نانک بغداد میں کئی سال تک چلہ کشی کی ہے. گرو نانک کا بہت سارے ملکوں میں دورہ ہوا. ساری چیزوں کو دیکھ کر کے گرو نانک ایک سیکولر شخص تھا، ایک سیکولر آدمی، یعنی ابھی تک کسی دھرم میں، کسی دین میں داخل نہیں. اسلام کو بھی خوب پڑھا گرو نانک نے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی پڑھی، سنتیں بھی پڑھی، امپریس بھی ہوئے. گوتم بدھ کی بھی تعلیمات پڑھی. گوتم بدھ کو بہت گہرائی سے پڑھا، دیکھا، امپریس ہوئے. رام کرشن کے بھی بہت سارے کہانیاں پڑھی، ہندوؤں کے پرانے معاملات دیکھے، کچھ اچھائیاں اس میں بھی تھی. ہندوستان آنے کے بعد گرو نانک نے کیا کیا؟ کہا کہ اسلام میں بہت ساری اچھائیاں ہیں. بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، گرو نانک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کئی نعتیں لکھی ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج بھی سکھ برادری بڑے پیر کے نام سے جانتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا ادب و احترام کرتے تھے. گرو نانک نے پگڑی کو لازم کیا اور اس کے فوائد بیان کیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی سنتوں کو انہوں نے اپنی زندگی میں لازم قرار لیا. وہ امپریس تھے. خیر ہوا کیا؟ ایک سوچ یہ لے کر کے آئے، سارے دینوں کو ایک ہونا چاہیے، سارے لوگوں کو ایک ہو جانا چاہیے، ہندوؤں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، بدھوں کو بھی، بدھسٹ جو ہیں ان سب کو ملا دینا چاہیے. تو انہوں نے دعوت دینا شروع کیا. ایک کام کرتے ہیں، اسلام کی کچھ اچھائیاں بھی ہم لے لیتے ہیں، ہندوؤں کی بھی چیزیں باقی رکھتے ہیں، بدھزم کی بھی کچھ چیزیں ہیں، بدھ مت کی بھی کچھ چیزیں باقی رکھتے ہیں، یہ سب ملا کر کے سارے لوگوں کو ایک کرتے ہیں. سوچا تو ٹھیک تھا اتحاد کے لیے. اس سوچ پر کام شروع کیا، لوگوں کو بلایا اور ایک لا ترتیب دیا. یہ اسلامی چیزیں، ہندو مت کی چیزیں، بدھ مت کی چیزیں سب جمع کیا. کچھ فالوور تو بن گئے، لیکن میرے عزیزو فرق کیا پڑا؟ ہندو ہندو ہی رہے، مسلمان مسلمان ہی رہے، تیسرے ایک اور برادری پیدا ہو گئی، ایک اور دین جنم لے لیا. کون سا؟ سکھ. انہوں نے کام کس لیے کیا تھا؟ سب کو متحد کرنے کے لیے. تو میں کہتا ہوں کبھی کبھار جو اس طرح کے اتحاد کی بات کرتے ہیں وہ ایک تیسرا فرقہ جنم دے دیتے ہیں. ان کو تو ملا نہیں سکتے. اسی لیے ہونا کیا چاہیے؟ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتحاد ہونا ہی نہیں چاہیے. نہیں، میں چاہتا ہوں اتحاد. قرآن نے کہا ہے عیسائیوں سے اتحاد کے لیے. کیسے؟ اللہ نے فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اے رسول آپ ان کو بلا لیں، عیسائیوں کو، آ جاؤ ایک پوائنٹ پہ ہم جمع ہو جاتے ہیں. ایک پوائنٹ پہ ہم جمع ہو جاتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہی ہے. کیا؟ ہم بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں مانتے، تم بھی خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ مانو. اس پوائنٹ پہ جمع ہوتے ہیں. یہ اتحاد ہے جو قرآن کی دعوت ہے. یہ دوستی ہے. اس طرح کی دوستی کرو آپ. میرے کسی اصول پر فرق آنے نہ پائے، اس طرح کی دوستی آپ کرو. بعض لوگ سمجھوتے اور مصلحتوں کے نام پر، دوستی کے نام پر اپنے آپ کو بھی چینج کر لے جاتے ہیں، اپنا آپ بھلا لیتے ہیں. اس کی مثال میں یوں سمجھا دوں آپ کو، کسی کا دل رکھنے کے لیے اتنا نہ گر جاؤ کہ تمہاری جڑیں ختم ہو جائیں. ہاں آپ کا گھر، میرا گھر یہاں سامنے ہے، آپ کا گھر ادھر ہے. آپ نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان تلخی ہے کھڑکی کے معاملے کو لے کر کے. میں نے کہا ٹھیک ہے، کھڑکی ادھر سے ادھر نکال دیا، فرق نہیں پڑے گا. سامنے والے نے کہا کہ کھڑکی آپ کی ادھر کھلتی ہے، اگر ادھر نہ ہو تو ہمارا آپ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو میں نے اتحاد کے لیے، ان سے محبت کے لیے اپنی کھڑکی بدل لی.
کبھی سامنے والے نے کہا آپ کی چوکھٹ جو ہے وہ بہت اونچی ہے، تھوڑی چھوٹی ہوتی تو ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چوکھٹ میں چھوٹی کر لیتا ہوں تاکہ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا میرے گھر پر، تھوڑی سی تبدیلی ہوگی۔ سامنے والے نے یہ کہا اگر آپ کے پائے سے جو ہے نا بڑا مسئلہ ہے میرے لیے، یہ پایا نکال دو تو ہمارا اور آپ کا اختلاف ہی ختم ہو۔ یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ یہ تو پائے کی بات کر رہا ہے، میرے گھر کے پائے کی بات کر رہا ہے کہ پایا آپ کا یہ نکال دو تو میرا اور آپ کا اختلاف ہی نہیں رہے گا۔ تو تم کیا چاہتے ہو کہ میں کھلے میدان میں آؤں تب اختلاف ختم ہوگا تمہارا؟ اسی طرح میرے عزیزو، کبھی کبھار اتحاد کے نام پر آپ سے یہ کہا جائے گا صرف ٹوپی تمہاری ہمارے لیے دقت کی بات ہے، تم نکال دو، داڑھی تمہاری ہمارے لیے دقت کی بات ہے، نکال دو، ہمارا تمہارا اتحاد ہوگا۔ یہ کرتے کرتے مسلمان آج یہاں کو پہنچا کہ اب وہ یہ کہنے لگ گئے قرآن تمہارا اور ہمارا یہ بیچ میں ملنے نہیں دیتا، اس کو ہٹاؤ، تمہارا اور ہمارا اتحاد ہو جائے گا۔ یہ آگے پائے پر، آگے بنیاد پر بات۔ ہاں اس طرح کی باتیں آج ہو رہی ہیں کہ قرآن جو ہے تمہیں منع کرتا ہے کافروں سے دوستی کے لیے، ایسی آیتیں ہیں، اس کو ہٹا کر باہر رکھ دو، تمہاری اور ہماری دوستی اختلاف ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے بہت اچھی مثال سے آپ کو سمجھایا، جہاں کوئی بات آدمی پائے کے متعلق کہنے لگ جائے تو یہاں سمجھوتا نہیں ہوتا، ورنہ تم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے میدان میں بھٹکتے رہو گے، تمہارا اپنا کوئی دین ہی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی تمہیں اس بات پر سمجھوتا کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تیری اور میری دوستی باقی رہے گی، بس ایک نام محمد ہٹا دے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا ہم اپنے درمیان سے ہٹا دیں؟ وہ تو پورے جڑ کی بات کر رہا ہے، تو یہاں سمجھوتا نہیں ہوتا۔ اس طرح کی دوستیوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو۔ کس بنیاد پر؟ کہ کہیں وہ تمہیں کفر میں نہ لے جائیں۔ ہاں میں نے ظاہر کر دیا آپ کے سامنے، تجارت میں دوستی ٹھیک ہے، پڑوس میں ہے نان مسلم کسی بھی دھرم کا رہنے والا، اس کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہو آپ۔ اگر وہ بھوکا ہے تو آپ کھانا کھلا سکتے ہو، اگر بے لباس ہے تو آپ لباس پہنا سکتے ہیں۔ اسلام نے یہ تمام چیزوں کی اجازت دی۔ تجارت میں تم معاملات کر سکتے ہو، پڑوس ہونے کے اعتبار سے معاملات کر سکتے ہو، تمہارے کلیگ ہیں ایک ساتھ نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پڑھاتے ہیں، ان معاملات میں تم تعلقات رکھ سکتے ہو۔ یہاں جو ممانعت آئی ہے وہ دینی معاملات کے سلسلے میں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں عام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ دینی معاملات میں ان لوگوں کے ساتھ ڈسکشن پر بھی نہ جائیں، نہ کریں۔ ہاں جب کبھی دھارمک معاملات پر بات کرنے کی نوبت آ جائے تو ان لوگوں سے یہ کہیں کہ ہمارے دھرم کو جو زیادہ جانتا ہے وہ بیٹھے، تمہارے دھرم کو جو زیادہ جانتا ہے وہ بیٹھے، یا ان کی فیلڈ ہے وہ گفتگو کریں گے، ورنہ تمہیں ان تمام چیزوں میں الجھا کر کے کبھی قرآن کے بارے میں تم سے سوال کر دے گا، تمہارے قرآن میں ایسی بات آئی ہے، کیا ضروری ہے تم کو ہر چیز کا اس کو جواب دینا؟ اب مثال کے طور پر کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، اس سے ایگریکلچر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو کیا ضروری ہے اس کو ہر چیز کا جواب دینا؟ وہ بس اتنا کہہ دے کہ ایگریکلچر کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس سے یہ رابطہ کر لیں، آپ وہاں کے ٹیچر سے آپ پوچھ لیں، میری فیلڈ نہیں ہے۔ تمام نوجوانوں سے میں یہی کہوں گا کہ آج کے زمانے میں ڈیبیٹ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے۔ ہاں میں نے اس سے قبل شاید بتایا ہوگا، رات کے 3 بج رہے تھے، ایک بار مجھے فون آیا رمضان کے ہی موسم، اسی رمضان کے وقت رات کے 3 بجے کے قریب، شہری کو ابھی تھوڑا ٹائم باقی تھا، اور اتنی رات کو فون آئے تو تھوڑا سا قلق ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ایمرجنسی تو نہیں۔ جھٹ سے میں نے اٹھایا، نیند خراب، سامنے والے نے کہا کہ حضرت ایک بہت ضروری مسئلہ ہے۔ کہا کہ کیا بات ہے بیٹا؟ کہا مناظرہ چل رہا ہے، ایک سوال آ گیا ہے، مناظرہ چل رہا ہے، مناظرے کے بیچ میں رات کے 3 بجے مناظرہ چل رہا ہے۔ اچھا کس کے ساتھ؟ کہا کہ وہ سلفی ہے، اہل حدیث ہے، اور ان کے ساتھ مناظرہ چل رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر کے کوئی مسئلہ تھا۔
میں نے کہا اتنی رات میں یہ اٹھا کر کے پوچھ رہا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ کہاں چل رہا ہے؟ کہا بس حضرت ہماری گلی کے باہر، ہم گھر کے باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کٹے پر بیٹھ کر رات کے 3 بجے مناظرہ چل رہا ہے اور فون لگا رہے ہیں ہمیں رات کے 3 بجے. عزیزان گرامی وقار، میں بچوں سے کہتا ہوں اے میرے عزیزو، یہ تمہاری فیلڈ نہیں. کسان کے ہاتھ میں اگر چاقو دے کر کے کہو کہ پیٹ کا آپریشن کرے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ معلوم ہے کیا کرے گا؟ جس طرح وہ کدال اور پھاوڑا چلاتا ہے کھیتی باڑی میں، اسی طرح تمہارے جسم کے ساتھ بھی چلائے گا. دین کے اصول اور دین کی باریکیاں علماء کے لیے چھوڑ دیں. یہ تمام ڈیبیٹ کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں. خاص طور پر نان مسلم کو اس طرح کی دعوت دینا، ڈیبیٹ کرنے کے لیے بلانا، میں کہتا ہوں یہ سب کی فیلڈ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں فرمایا اے ایمان والو کافرین کو دوست نہ بناؤ مومنین کے سوا، تو یہاں کون سی دوستی مراد ہے؟ دینی معاملات کی دوستی. اس کو سمجھ کر کے چلیں. دینی معاملات کی دوستی اسلام نے ناجائز رکھا ہے، باقی دوسرے معاملات میں دوستی کو ہم نے جائز قرار دیا ہے. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. اللہ فرماتا کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے سری محبت کر لو، سری حجت کر لو؟ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی تمہارے اوپر پکڑ آ جائے تو پھر یہ کام کرتے رہو، اللہ کی پکڑ آ جائے گی. آگے رب تعالیٰ فرماتا منافقین جو ہے یہی کام کرتے تھے. ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے، ڈسکس کرتے رہتے تھے، دین کے معاملات کو لے کر کے مذاق کرتے رہتے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملات کو لے کر کے آپس میں ڈسکس کرتے رہتے تھے. قرآن کی آیتیں اتر گئیں. اللہ نے فرمایا منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. اور پھر تم دیکھو گے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا. اب یہاں توبہ کی اہمیت بیان کی جائے. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لیا، وَأَصْلَحُوا اور اپنے آپ کو سنوار لیا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو پھر وہ مومنین کے ساتھ ہوں. 4 چیزیں توبہ کے لیے بیان کی گئی ہیں یہاں پہ. سمجھ کر کے چلیں آپ. جب کوئی آدمی کسی کفر سے توبہ کرے، نفاق سے توبہ کرے، بڑے گناہ سے توبہ کرے، اس کی 4 منزلیں ہیں. سب سے پہلی چیز تابو، توبہ کرے. توبہ گال پہ تھپڑ مارنے کا نام نہیں ہے. توبہ لفظ ہے رجوع کرنے کا. رجوع کا مطلب ہے جس کام کو کیا تھا اس سے اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرے کہ میں نے غلط کیا تھا اور چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا. یہ توبہ ہے. کان پکڑنا، گلے گال کو تھپڑ مارنا یہ کوئی ضروری نہیں. نہیں بھی کیا تم نے، سوئے سوئے دل میں ارادہ کر لیا اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں باز آتا ہوں، یہ توبہ ہو گئی. یہ تمہاری توبہ ہے. سجدے میں گر گئے اے اللہ مجھے افسوس ہے کہ میرے سے غلط کام ہو گیا، تم نے اپنی غلطی سے توبہ کر لی، بس یہ توبہ ہے. توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، جہاں تھے تم وہاں سے پلٹ آئے. نمبر 1 توبہ کے بعد کیا کیا کرنا ہے؟ وہ اصلحو کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پھر سنوارنا ہوگا. تمہیں مومنین کے ساتھ اگر بیٹھنا ہے تو سنوارنا ہوگا. اسی لیے اس آیت کے ذریعے سے مفسرین فرماتے ہیں کوئی اگر توبہ کرتا ہے کسی چیز سے فوراً اس پر اعتبار مت کرو، 6 مہینے انتظار کر کے دیکھو کہ سنورا کہ نہیں سنورا، اپنے آپ کی اصلاح کیا کہ نہیں. میاں آج چھوٹی چیز تھپڑ مار لیا، توبہ 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 توبہ، اور اس کے بعد پھر کل دیکھا تو پھر وہی ہے. کبھی کبھار جو سچی توبہ نہیں کرتا ہے وہ آدمی چند دنوں کے بعد پھر واپس اسی گناہ میں چلا جاتا ہے. شریعت نے کہا ہے کہ 6 مہینے اس کا انتظار کریں، 6 مہینے اس کا انتظار کریں، دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی یا نہیں. کچھ لوگ صرف شادی کے لیے توبہ کر لیتے ہیں، صرف شادی کے لیے ایمان لے آ رہے ہیں، یہ بھی معاملات ہے. تو یہاں پر بھی حکم ہے ٹھیک ہے ایمان لائے، میں اس کا انکاری نہیں ہوں. کوئی لڑکی ایمان لے آئی، کوئی لڑکا ایمان لے آیا، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو حکم تو یہ ہے کہ 6 ماہ اس کا انتظار کرو، دیکھو کہ حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا کہ نہیں. ارے ادھر صبح توبہ کیا، دوپہر میں نکاح کی محفل بیٹھ گئی.
پھر شام میں پتہ چلا کہ ہو گیا، اب واپس چلو اپنے دھرم میں. یہ تو دھوکہ دینا ہوا. تو اصلاح کرنا اپنے آپ کی، یہ توبہ کی دوسری منزل ہے. تم ایمان والوں میں کب شامل کیے جاؤ گے؟ پہلے نمبر پر توبہ، دوسرے نمبر پر اپنی اصلاح. وہ یوں ہی سمجھ لیں زخم ہو گیا تھا، ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا، پھوڑی ہو گئی تھی، پھٹ گیا، گئے ڈاکٹر کے پاس. کس کام کے لیے؟ علاج کے لیے. اب وہاں دو چیزیں ہیں، دو چیزیں. پہلے تو اس کو صاف کر کے وہ پٹی باندھے، پہلے تو صاف کر کے پٹی باندھے، اس کے بعد پھر دوائی بھی دے کہ جو کمزوری آئی ہے وہ دور ہو سکے. دونوں میں خالی ایک ہی کیا، خالی دوائی لے کر کے آیا، زخم کو نہ پوچھا نہ کچھ نہیں. تو زخم تو باقی رہا اور دوائی کھا رہے ہو. یا زخم کو تم نے سب پوچھ دیا لیکن دوائی کھائی نہیں، تو بھی چنگا ہونے میں، بھلا ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اسی طرح سمجھ لیں کہ گناہوں سے توبہ کر لیا، پٹی باندھ لیا. اصلاح کرنے کے لیے نمازوں کی کثرت کرو، خیرات کی، یہ گولی کا کام کرے گی، تمہارے جسم کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے گی. مثال کے طور پر اب دارالحرب ہے ہمارے ہاں، تو اسلامی نظام ہے نہیں. یہاں اگر جیسے بھیانک گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اس میں؟ جیسے زنا ہو گیا کسی سے، اسلامی ریاست ہوتی تو اسے تو سنسار کرنے کا حکم ہے نا. غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ ہو تو سنسار کیا جائے گا، یہ اسلامی سزا ہے. یا چوری کیا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ معاملات ہیں. لیکن آپ دارالحرب میں ہیں، یعنی یہاں اسلامی نظام نہیں. آپ سے ایسا گناہ سرزد ہوا تو اب کیا ہے؟ اس کے لیے اسلام نے یہ نظام رکھا ہے کہ تم سب سے پہلی چیز توبہ کرو، توبہ کرو، اس بھیانک گناہ سے توبہ کرو. دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کرو. اصلاح کس بات پر؟ پہلے سے زیادہ نمازوں میں آؤ، نفل کی کثرت کرنے لگ جاؤ، خیرات کرو، صدقہ دو، محفلوں میں بیٹھو، تسبیح ہاتھ میں لے لو. کیونکہ جو ڈیمیج کیا تم نے اپنی روح کو، اس کو اتنا بینڈیج تو لگانا ہی پڑے گا، اس کی اصلاح تو ضروری ہے. تو جس سے گناہ سرزد ہوئے وہ اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو دو چیزیں پہلے سمجھ لیں. ایک تو سچے دل سے توبہ کرنا، یعنی باز آنے کا ارادہ کر لینا. دوسرے اس پر نیکیوں کی کثرت کرنا، تب جا کر کے وہ توبہ کا پھل تمہیں ملے گا. ہاں بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہے، دیہاتوں وغیرہ میں وہ لوگ کسی لڑکے اور لڑکی کے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ یہ غیر شادی شدہ تھے اور چلے گئے اور ساتھ میں رات بتا کر کے آئے، تو ان کو پکڑ کر کے جماعت والے بٹھاتے ہیں. اسلامی سزا ہے نہیں، آپ دے نہیں سکتے. اور بعض دیہاتوں میں نے دیکھا ہے کہ جھاڑو لے کر کے اس کو مارتے ہیں، یا ٹاول کو لپیٹ کر کے اس کو مارتے ہیں. یہ مذاق کر رہے ہو اسلامی نظام کا؟ مذاق ہے اسلامی نظام کا. وہ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے اترا تھا قرآن پاک میں. حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی اپنی بیوی کے بارے میں کہ وہ شیطان کے پاس گئی تھی، اگر میں صحیح ہو جاؤں تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا. آپ صحیح ہو گئے، 100 کوڑے مارنے والے تھے، لیکن وہ بیوی بڑی نیک شعار تھی. اللہ نے حکم فرمایا جبرائیل امین کو، جاؤ ایک جھاڑو جس میں 100 کاریاں ہوں وہ ایوب کو دے دو اور کہو کہ ایک بار اس سے اپنی بیوی کو مارے، ان کی قسم پوری ہو جائے گی. یہ قرآن میں ہے. وہ ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے یہ بات اتری تھی. تو میں نے کسی گاؤں کے متولی صاحب کے متعلق یہ سنا کہ وہ بھی 100 کاڑیوں کی جھاڑو لے کر کے اس لڑکے کو مارتے ہیں جو لڑکی کو بھگا لے جاتا ہے، اور کہتے ہیں 100 کوڑوں کے برابر ہو گیا. اور اگر 100 کوڑے مارو گے تو پھر اگلا دن آپ کے کوڑے پڑنے کا آ جائے گا. یہاں نہیں مار سکتے. یہاں صرف یہ ہے کہ سچی توبہ کی اسے تلقین کی جائے، رو رو کر کے تو توبہ کرے، اس کے بعد اپنی اصلاح کرے. اپنی اصلاح کیسے؟ نیکیوں کی کثرت کرے. پہلے نماز کم پڑھتا تھا تو اب زیادہ کر لیں، نفل نہیں تھے تو نوافل کی زیادہ تعداد کر، درود مبارکہ آیت کریمہ کا ورد زیادہ کرے. یوں ہی سمجھ لے کہ بیماری کے بعد جب آدمی اٹھتا ہے تو اسے ٹونک لینی پڑتی ہے.
اچھی غذا دینی پڑتی ہے تاکہ اس کی جو گری ہوئی صحت ہے وہ جلدی صحیح ہو جائے. گناہ کرنے کے بعد بندے کی روح اسی طرح بیمار ہوتی ہے. توبہ کے بعد اسے ٹونک دینے کے لیے نیکیوں کی کثرت ضروری ہے, وہ نوافل کی کثرت کرے. نمبر 3, وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ, اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لے. یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ اس پر ہی بہت گھنٹوں تفسیر ہو جائے گی. یہ قرآن پاک میں گزر, وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, چوتھے پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے. اور یہاں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ, اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ آسمان سے کوئی چیز لٹک رہی ہے کہ اس کو پکڑ کر کے جھولتا رہے گا, چھوڑے گا نہیں. اللہ کی رسی, مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں. قرآن پاک اللہ کی رسی ہے, اسے جو تھام لیا گویا کہ وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اللہ کی رسی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھام لیا, ان کی تعلیمات کو, وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا ہے. اہل بیت اطہار جو رسول اللہ کی آل ہیں, ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی رسی ہیں. ان کو جو تھام لیا وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا. اہل اللہ جو ہیں, اولیاء کاملین, یہ اللہ کی رسی ہیں. ان میں سے کسی کو اس نے تھام لیا, وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا. تو توبہ کرنے کے بعد اور 2 چیزیں ایکسٹرا ہو گئی. ایک اصلاح, دوسرے نمبر پر اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے. یعنی قرآن لے لو. قرآن کو لے لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پکڑ کر کے زندگی بھر رہے. قرآن کی تعلیمات پر چلے, قرآن سے لگاؤ اور محبت بڑھا لے, اور اس کی تلاوت کثرت سے کرے. یہ اللہ کی رسی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ کر لے, وہ اللہ کی رسی ہے. اور یہ ایک بات یاد رکھیں, میں آپ سے کہتا ہوں, یہاں میرے پاس ایک رسی ہے, ایک اس کا سرا, ایک کونا میرے پاس ہے, ایک باہر, اور آپ نے اس رسی کو پکڑ لیا, اور جب میں رسی کھینچوں تو سیدھے آپ کس کے پاس آئیں گے؟ میرے پاس آ جائیں گے, بلا تشبیہ و بلا تمثیل. اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی رسی کو پکڑ لو. یعنی اللہ رب العزت کی جو رسی ہے وہ خود خدائے قدیر و جبار کے دست قدرت میں ہے, اور اس رسی کا ایک سرا, ایک کونا دنیا میں ہے, وہ رسول پاک کی شکل میں ہے, اہل بیت اطہار کی شکل میں ہے, قرآن عظیم کی شکل میں ہے. ان کو جس نے پکڑ لیا, جب رب تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو کھینچے گا تو تم وہیں جاؤ گے جہاں یہ اس رسی کا دوسرا کنارہ ہوگا. اسی کو کہتے ہیں اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے اس کی رسی کو تھام لینا, یعنی اہل اللہ, اولیاء کاملین سے وابستہ ہونا, قرآن پاک سے اور رسول پاک کی زندگی سے وابستہ ہونا. 3 چیزیں میں نے گنا دیا توبہ کے لیے. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, چوتھی چیز ہے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینا, پیورٹی والا دین. یہ وہی شادی کرنے والے لوگوں کے لیے ہے, جو شادی کے لیے دین میں آئے تو اللہ فرمانا نہیں, اللہ کے لیے دین میں آؤ, اللہ کے لیے توبہ کرو. بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ بھائی بہت زیادہ آوارہ گردی کرتا تھا, میں تو بیٹی نہیں دوں گا اس کو. کہا 4 لوگوں کو لے آؤ, میں توبہ کرتا ہوں. توبہ 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 توبہ, ہو گئی توبہ. اس کے بعد اس کی بیٹی کو لینے کے لیے تم نے 4 لوگوں کے پاس توبہ کیا. میرے عزیزوں, اب توبہ کے اصول آپ سیکھ لو. اس نے توبہ کس کے لیے کیا؟ ایک خاتون کے لیے. اللہ فرما رہا ہے اللہ کے لیے آ جاؤ. یہ آج تیرے نکاح میں ہے, کل پھیکی پڑ جائے گی, لیکن اللہ رب العزت تو ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی تھا جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے. جیسے ہجرت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کا ثواب بے حساب ہے. ہجرت کا مطلب ایک وطن چھوڑ کر کے دوسرے وطن گئے. جیسے مکہ چھوڑ کر کے صحابہ مدینے گئے تھے, کس کے لیے گئے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گئے تھے. ایک صحابی جو ہے وہ مکہ سے نکلے, ان کی منگنی ہوئی تھی مدینے کی لڑکی سے. مدینے کی ایک لڑکی سے ان کی منگنی ہوئی تھی. وہ سفر کر کے آ گئے. انہوں نے سوچا شادی بھی ہو جائے گی, ہجرت بھی ہو جائے گی, ثواب کا ثواب ہے, گھر کا گھر بھی ہے. شادی ان کی مدینے میں ہونی تھی, سسرال مدینے میں.
اور مکہ سے ان کو ہجرت کرنے کا ثواب بھی لینا تھا، لیکن وہ ہجرت کر کے آئے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، جس کی ہجرت جس غرض سے ہوئی اسی غرض میں مانی جائے گی۔ جو اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے اس کا ثواب بے حساب ہے، اور جو شادی کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے تو یہ شادی کا ہی مانا جائے گا، یہ شادی کا۔ بعض لوگ ہجرت کر کے مائگریٹ کر کے دوسری کنٹریز میں آج گئے ہوئے ہیں، وہ اپنی روزی روٹی کے لیے گئے ہوئے ہیں، اس ہجرت کا ثواب نہیں ہے۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی ہجرت کیا ہے تو اس کا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ مثال کے طور پر برما کے لوگ جو ہجرت کی ہیں، ان کے اوپر آفتیں تھیں، مصیبتیں تھیں، اور ان کے اوپر دین تنگ کر دیا گیا تھا، اور وہ وہاں سے گھر چھوڑ کر کے ہجرت کر کے اگر کسی دارالاسلام میں گئے ہیں تو ان کو وہی ہجرت کا ثواب ہوگا جو صحابہ نے ہجرت کی تھی۔ یہ ثواب ہے کیونکہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کیے تھے۔ اس بات کو سمجھیں۔ 4 چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں توبہ کے متعلق۔ جو لوگ ایمان والوں کے ساتھ اٹھایا جانا اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، وہ سب سے پہلی چیز اپنی پرانی چیزوں سے، نفاق تھا یا کفر تھا یا بھیانک گناہ تھے، پہلی چیز توبہ کرے۔ دوسری چیز اصلاح کرے، یعنی جو ڈیمیج ہوا تھا اس کو صحیح کرے۔ کیسے؟ نیکیوں سے، نمازوں سے، تسبیحات سے۔ نمبر 3، اللہ کی رسی کو پکڑ لے۔ یہ نہیں کہ خالی تو مسجد میں بیٹھ گیا اور یہ سوچا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں، بولتے ہیں نا بعض لوگ، میرا دین کامل ہے، کسی پیر اس طرح کے جملے لوگ اپنے ماڈرنزم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل اللہ کے قریب نہیں جانا چاہتے، اللہ والوں کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، تم اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ اگر تمہاری ضرورت نہیں تھی تو اللہ نہیں فرماتا کہ ان بندوں کے ساتھ رہو، یہ اللہ کی رسی ہے، ان کی صحبت میں اپنا وقت گزارو، ان کی تعلیمات میں اپنا وقت گزارو۔ نمبر 4 ہے اپنے دین کو خالص کر لینا، پیورٹی، یعنی توبہ کیا ہے تو کسی دنیاوی غرض سے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بزنس کے لیے اگر کوئی داڑھی رکھ لیا، اپنا دھندا چمکانے کے لیے اگر کوئی ٹوپی پہن لیا تو نہ اس داڑھی کا اسے ثواب ہے نہ اس ٹوپی کا اسے ثواب ہے، بلکہ وہ دھوکہ دڑی میں شامل ہے۔ ہاں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ اس کے کاروبار میں بھی برکت دے اور اس عمل کا بھی اسے ثواب عطا کرے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا، ایمان والوں کو بڑا ثواب دے۔ اب یہ اس پارے کی آخری آیت میں تلاوت کر رہا ہوں، 5ویں پارے کی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ فرما رہا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ رب تعالیٰ خود ہی پوچھ رہا ہے کیوں عذاب دے گا تم کو؟ زبردستی اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کا حق مانو اور ایمان لاؤ؟ تم اگر ایمان لاتے ہو اور شکر گزار بندے بنتے ہو، کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ یہی تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، وہ 6 پارے کے آخر میں آتی ہے، 7ویں پارے کے سورہ مائدہ کے آخر میں آتی ہے، ان تعذبنی فانی عبدک وان تغفر لی فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو عذاب دے گا مجھے تو میں تیرا ہی تو بندہ ہوں، تیرا ہی تو بندہ ہوں، اور اگر تو بخش دے گا تو تو بڑی عزت والا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ اب دیکھیں یہاں چپکلش کس کی ہوتی ہے؟ تمہارے نوکر کو بلا کر کے میں نے مارا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ چلو سامنے والے کو ذلیل بھی کروں اور دل کو ٹھنڈا بھی کروں، دوسرے کے آدمی کو لا کر کے، یہی تو چل رہا ہے نا آج۔ اس پارٹی والا پکڑا گیا تو اس پارٹی والے اس کو مار دیں گے، دل ٹھنڈا کریں گے، سامنے والے کو ذلیل کریں گے، یہی تو چلتا ہے۔ میں اگر تمہارے نوکر کو لا کر کے ماروں تو ہو سکتا ہے یا میری غرض ہو کہ میں بدلے کی بھاونا اندر ہے، سامنے والے سے میری چپکلش تھی اسی لیے اس کے نوکر کو بلا کر کے میں نے مارا، لیکن رب ذوالجلال کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں۔
وہ اگر کسی بھی بندے کو عذاب دے تو کسی دوسرے کا تو بندہ ہے نہیں، اسی کے بندے ہیں، کوئی دوسری جماعت کا بندہ نہیں ہے۔ یہی دعا کیا کرو اے مسلمانوں اللہ سے، اے اللہ تو اگر مجھے عذاب دے گا تو میں تیرا ہی تو بندہ ہوں، میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ یہ میں نے اصول آپ کو سمجھایا۔ یہاں سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے، صحابی کا عقیدہ دیکھیں، اللہ رب العزت کسی پر بھی عذاب نہیں دینا چاہتا، بلکہ وہ قیامت کے دن تو فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے بہانے دیکھے جاتے ہیں بخشنے کے، چھوٹے چھوٹے بہانے دیکھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا حدیث پاک میں ہے ایک شخص کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، رب تعالیٰ نے فرمایا روک دو اس کو، اس کی کوئی نیکیاں نہیں ہیں، کہا کچھ بھی نہیں ہے مولا اس کے پاس، گناہ بھاری ہو گئے ہیں اس کے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے سوال کیا، اس سے پوچھو میرے بندے سے کیا زندگی میں کبھی کسی عالم کی محفل میں بیٹھا تھا؟ وہ کہتا ہے نہیں، پھر فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ اس بات پر بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بیٹھا تھا، اس کے پاس وہ بھی نہیں تھا۔ پہلے پوچھا گیا کیا مصافحہ کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں ایسا کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا۔ محفل میں بیٹھا تھا؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میرے گاؤں ایک بڑے عالم دین آئے تھے، سارے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے تو میں بھی دور سے دیکھ رہا تھا، اور دل میں نے ان کی عزت رکھی تھی۔ اللہ نے فرمایا وہ نائب رسول کا احترام کیا، اسے معاف کر دو۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت کے بخشنے کے معاملات ہیں۔ وہ تو اسی لیے فارسی میں کہا گیا نا رحمت حق بہانہ می جویت بہا نمی جویت، فارسی کا ایک قول ہے اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، قیمت نہیں دیکھتی۔ اب بندہ اگر یہ سوچ کر کے بیٹھ جائے کہ نہیں وہ بہت ہی عذاب دے گا، بہت ہی عذاب دے گا، نہیں میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحیم و کریم بھی یقین رکھو۔ اور خود مولا فرما رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، تم کو عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا؟ کیوں اللہ عذاب دے گا تم کو؟ کیا تم دوسرے کے بندے ہو کہ تمہیں عذاب دینے کے بعد بدلہ لیا جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہاں اس کے اصول تھے دنیا میں، سب کو اللہ نے بتایا تھا اس راستے پر چلو، تم بہک گئے تھے اس لیے تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے، ورنہ زبردستی کسی کو نہیں۔ اسی لیے وہ صحابی رسول کا عقیدہ مجھے یہی بتانا تھا۔ میں یہاں پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے کام فرشتوں کے توسل سے، فرشتوں کے اسباب سے کراتا ہے۔ بارش برسانے والا فرشتہ میکائیل علیہ السلام، روزی پہنچانے والے فرشتے ہیں، بچے کی ولادت سے پہلے ماں کے پیٹ میں آ کر اس کا ناک نقشہ شکل پوری دینے والے دوسرے فرشتے ہیں، قبر میں سوالات کرنے کا کام کون کر رہا ہے؟ فرشتے۔ تمہارا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے فرشتے ہیں، بارش برسانے والے، ہوا چلانے والے فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کائنات کے سارے کاموں کو فرشتوں کے لیے مقرر کیا ہے، کاموں پر فرشتوں کو مقرر کیا ہے، سارے کام فرشتے کر رہے ہیں۔ اس صحابی نے حضور سے کیسا سوال کیا؟ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جب ہم سب کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو کون سا فرشتہ حساب لینے کے لیے اللہ بٹھائے گا؟ جبرائیل کو اللہ نے نبیوں تک پیغام پہنچانے کے لیے مقرر کیا، اسرافیل کو سور پھونکنے کے لیے قیامت کے پہلے، اور پھر میکائیل کو آسمان سے بارش برسانے کے لیے، اسرائیل کو روح نکالنے کے لیے، علیہم الصلاۃ والتسلیم اجمعین۔ صحابی نے پوچھا قیامت کے دن ہمارا حساب لینے کے لیے کون سے فرشتے کو رکھے گا اللہ تعالیٰ؟ اب دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، کوئی فرشتہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ ہی حساب لے گا، اللہ تعالیٰ ہی خود حساب لے گا۔ تو وہ صحابی جھومنے لگ گئے اور رقص کرنے لگے، واہ میرے رب کی شان، واہ۔ تو کہا کیوں اتنی خوشی کس بات کی ہے؟ کہا اگر یہ فرشتوں کو ڈیوٹی دی جاتی تو پھر وہ ایک پائی بھی ادھر کی ادھر نہیں کرتے، وہ تو اپنے کام میں پورے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو اسرائیل کو زندگی بھر دیکھا ہے، ایک منٹ آگے پیچھے نہیں چھوڑتا، روح نکالنا ہی نکالنا ہے۔
لیکن جب میرے آقا آپ نے فرمایا کہ اللہ خود حساب لے گا تو مجھے معلوم ہے کہ وہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے۔ جب وہ اپنے بندوں کے حساب لینے پر آئے گا تو کسی کا چھپا دے گا، کسی کو بے حساب معاف کرے گا، کسی کو یوں ہی جنت میں بھیج دے گا۔ جب آپ نے فرما دیا تو میرا یقین بڑھ گیا کہ میرے بھی بخشش کی امید مجھے لگ گئی، قیامت کے دن میرے بھی بخشش کی مجھے امید لگ گئی۔ یہ امید صحابہ کی جو تھی وہی رکھو اپنے رب سے۔ ہم جیسوں کی بھی بخشش ہو جائے گی، اللہ اگر حساب لے، اللہ تعالیٰ اگر حساب لے ہم سب کی بخشش ہو۔ ہاں فرشتوں کو رکھے گا تو وہ ڈیوٹی پوری کریں گے، وہ ڈیوٹی پوری کریں گے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم دو چیزیں کرو، کیا ایک ایمان لاؤ، ایمان پر قائم رہو، اور دوسرے شکر بجا لاتے لو، اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ صلہ دینے والا، جاننے والا ہے، بدلہ جزا دینے والا ہے۔ یہاں شکر کا لفظ آیا ہے، جو بندہ شکر نہیں کرتا وہی سب سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن معراج کے سفر میں میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ صحابیات کے پاس حضور فرما رہے ہیں کیوں؟ حضور سے پوچھا کیوں عورتیں زیادہ تھیں؟ حضور فرماتے ہن یکفرن العشیر، اس لیے کہ وہ اپنے مردوں کی ناشکری بہت کرتی تھیں۔ ناشکری ایک ایسی چیز ہے جو دوزخ میں لے جاتی ہے، عذاب میں گرفتار کرتی ہے۔ یہ چیزیں بندوں کے اندر بہت آتی ہیں۔ اگر تم ایمان والے ہو اور شکر گزار ہو ٹینشن مت لو، اللہ عذاب نہیں دے گا، اللہ عذاب نہیں دے گا۔ ایمان پر قائم ہے اور شکر کر رہے ہو۔ شکر یہ ہے کہ ہر بات پر تم الحمدللہ کہو۔ بیماری کے بستر پر ہو، بیماری کے بستر پر ہو، کوئی پوچھے کیسے ہوگا الحمدللہ۔ ہاں کوئی سوال کرے گا کیا یہاں پر بھی شکر کرنا، حالانکہ میں بیمار ہوں، بولوں تو کیا فرق ہے؟ میرے عزیز ہاں یہاں کس بات کا شکر کرے گا تو جانتا ہے؟ تجھے جو بیماری دیا اللہ نے وہ تیرے گناہوں کے برابر کی نہیں دیا، اس بات کا شکر کر۔ اگر تیرے گناہوں کے برابر کی بیماری دے دیتا تو ابھی بستر پر پتہ نہیں کیڑے مکوڑوں کی غذا بن چکا ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے گناہ بہت بلند ہیں اور بیماری جو آتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے۔ اس بات کا بھی بندے کو شکر بجا لانا چاہیے، الحمدللہ اے اللہ میرے جتنے برے اعمال ہیں اس کے اعتبار سے اگر تو سزا دینے پر آئے تو ایک دن بھی میرے سکون کی سانس لینا میرے لیے دشوار ہوگا۔ اتنی بیماری دیا تو نے، یہ بھی تیرا شکر ہے، یہ بھی تیرا شکر ہے۔ بلکہ ایک دانت بھی جھڑ جائے تو بزرگان دین شکر کرتے تھے، شکر کرتے تھے۔ کس بات پر؟ ارے دانت جھڑ جائے تو شکر۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہاں اس لیے کہ جتنی دیر میں نے اللہ کی تسبیح نہیں بیان کی، غافل رہا، وہ مولا چاہتا تو میرے پورے دانت توڑ دیتا، چاہتا تو پوری زبان خراب کر دیتا، پھر بھی ایک ہی ٹوٹا ہے اس پر بھی میں شکر کر رہا ہوں۔ یہ شکر کی زندگی ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر واویلا، سب کچھ ہے تمہارے پاس، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، سب کچھ۔ شکایت کم کرو، شکر زیادہ کرو۔ کیا آپ نے اپنی زندگی میں ہی جھانک کر کے نہیں دیکھا؟ کیا ہمارے پاس بیماری آئی تو ہم سب کو بتائے؟ صحت مندی سب کے سامنے کیوں نہیں بتاتے؟ جب مال اچھا آ رہا تھا، برکت خوب تھی تو کسی کو نہیں بتایا، سب کو چھپا چھپا کر کے رکھا۔ کتنا پیسہ آ رہا ہے کسی کو نہیں بتایا۔ جہاں خسارہ ہوا سب کو بولنے لگے بہت مندی ہو گئی، بہت دھندا خراب ہو گیا۔ تو یہ تو ناانصافی ہے نا۔ تو گویا کہ تم اپنے مولا کی شکایت بندوں سے خوب کر رہے ہو اور اس کی دی ہوئی نعمتیں کبھی بندوں کے سامنے نہیں بیان کر رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے فرمایا تم پر میں نے جو نعمتیں اتاری ہیں اس کا اظہار کرو۔ اگر تمہارے پاس مال ہے، اچھے کپڑے پہننا یہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لاوارث نہیں رکھا، مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ تمہارے پاس اگر مال اللہ نے دیا ہے، اچھے کھانے کھائے اور دوسروں کو بھی دیا، اچھے کپڑے پہنے اور دوسروں کو بھی پہنایا، یہ فرماتے ہیں وہ شکر گزار بندہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ تم اپنے اوپر اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرو، اللہ کے سامنے اظہار کرو کہ مولا یہ سب تیرا دیا ہوا ہے، جو میں پہن کے آیا ہوں یہ تیرا ہے۔ ہاں
ناشکری کرنے والے بندوں میں عورتیں زیادہ ہیں اور مرد بھی ہیں جو سب کے سب دوزخ میں جا رہے ہیں. یہی دو چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں. اللہ تمہیں کیوں کر عذاب دے گا اگر تم ایمان پر ہو اور شکر کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی پر عذاب نہیں نازل کرتا. اب قرآن کی وہی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ربک بظلام للعبید, اللہ اپنے کسی بندے پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وہ تو معاف پر معاف کرتا ہے, ظلم نہیں کرتا. ہاں اگر سزا دے گا تو وہ بھی انصاف کے برابر دے گا, سزا دے گا تو انصاف کے برابر دے گا. اسی لیے بزرگوں نے ہمیں تلقین کی ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر تمہیں زندگی میں کوئی ارادہ کر لیا, مثال کے طور پر مجھے گھر بنانا تھا, پیسے جمع کرتا رہا لیکن گھر بنا ہی نہیں, تو روتے گاتے سب کو بولنے کی ضرورت نہیں, میری خواہش تو یہ تھی لیکن ہوا نہیں. اس پر حکم یہ بزرگوں نے فرمایا کہ تو خدا بننے کی کوشش مت کر کہ جو تو چاہے وہ ہو جائے, یہ تو اللہ کی شان ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ تو جو چاہے وہ ہو جائے گا, کبھی ایسا ہوگا جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا. تو اس میں کیا کرنا چاہیے بندے کو؟ بزرگوں نے فرمایا اگر تیرے چاہنے کے بعد کوئی کام ہو گیا تو یہ کہہ کہ اللہ مجھ جیسے کمتر کو بھی مکمل کر کے دے دیا, اور اگر تیرے چاہنے کے بعد نہیں ہوا تو یوں کہہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عدل کے مطابق جو کیا وہ بالکل صحیح کیا, کہ مجھ جیسے کے لیے وہ تھا ہی نہیں کام جس کی میں خواہش کر کے بیٹھا تھا. میرے مرشد گرامی کا یہ شعر مجھے یاد آتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ یوں دعا کرتے تھے کہ میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش, تو کریم ہے خدایا تیری بندہ پروری ہے. یعنی میں چاہتا تو کہ بڑے مقامات مل جائیں لیکن حیثیت نہیں ہے, خواہش تو کر رہا ہوں. مل گئے تو تیرا انعام ہے, نہیں ملے تو یہ تو میری خود کی کوتاہی ہے. ویسے تو مجھے ملنا ہی نہیں چاہیے لیکن مل گئے تو تیرا انعام ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن عظیم کی تفسیر اور اس کے معانی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل سے انشاءاللہ بازاری نیٹ ورک پنجاب نیو نیٹس تقریر منقبت سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں.